السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بیان لائے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے ایک ظالم بادشاہ اور ولی اللہ کا واقعہ، ایک نیک بزرگ کی کہانی۔ بہت خوبصورت بیان ہے دوستو، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز تو پڑھتے ہیں پر پتہ ہی نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں پر معلوم تو نہیں کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک نشانی ہے قبولیت کی، اور وہ یہ کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھو ظہر قبول ہو گئی۔ اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی قبول ہو گئی۔ اگر مغرب کے بعد عشاء کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب قبول ہو گئی۔ اسی طرح سے اب میں کہتا ہوں اگر رمضان کے بعد نماز کی توفیق ہوئی تو سمجھو کہ رمضان کی نمازیں قبول ہو گئی۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ نیکیوں کو اپنے آخری دم تک سنبھال کے رکھو۔ حبطت اعمالہم حبطت اعمالہم، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ فرمایا او لوگوں اب کفر کر کر کے اب اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اب شرک کر کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اب نمازیں ترک کر کر کے اپنی نیکیوں کو آگ نہ لگاؤ، اب گناہ کما کما کر کے اپنے دین کو نہ مٹاؤ۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کا تماشا بنا رکھا ہے۔ دیندار تو اسے کہتے ہیں آخری وقت تک اپنے دین کے ساتھ چمٹا رہے، آخری وقت تک اپنے ایمان پہ مضبوط رہے، آخری وقت تک رب ذوالجلال کی قسم ادھر دم نکل رہا ہو ادھر تلاوت ہو رہی ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی ادھر دم نکلے ادھر کلمہ زبان پہ آ جائے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی آخری نماز بھی ادھر جماعت سے ادا کی ادھر بلاوا آ گیا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ مرد کی نیکی عورت کی نیکی میں تو سنبھالے رکھتا ہوں، میں تو ان کو دنیائی میں بھی نیکیوں کا مزہ چکھاتا ہوں، ان کو حلاوت دیتا ہوں، ایمان کی مٹھاس منہ میں آتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی لذت آ جاتی ہے، عجب قسم کا انداز بن جاتا ہے، تلاوت کرتے کرتے جنت کے میووں کا مزہ دنیا میں آتا ہے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز ادا کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو، لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، حالانکہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مسلمان ہو کر اور جن لوگوں نے رمضان مبارک کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، رمضان میں زنا جیسا برا فعل کرتے رہے، رمضان میں بھی جوا کھیلتے رہے، رمضان مبارک میں بھی شراب پیتے رہے، رمضان مبارک میں بھی فلم دیکھتے رہے۔ کئی لوگ آتے ہیں اور جی گزران بڑی تنگ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی یہ غریب طبقہ کہلاتا ہے نا، ریڑیوں والا،
टांगे वाले, रक्षों वाले, खोंचों वाले, पकौड़ों वाले, गंडेरिया बेचने वाले, ये चलता फिरता सौदा करने वाले, सबसे ज्यादा बेनमाज और बेरोजगार ये रहते हैं। हालांकि अल्लाह ने रोटी का वादा किया, फिल्म का वादा तो खुदा का नहीं है ना, मैं तुझे हर रोज फिल्म भी दिखाया करूंगा। अल्लाह पाक ने वादा रोटी का किया, चरस का नहीं किया, फीम का नहीं किया, भंग का नहीं किया। सिगरेट का वादा खुदा ने नहीं किया, मैं तुझे सिगरेट भी पिलाया करूंगा। फिर मुंह बना करके बैठ जाते हो जी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और कैसे खर्चा पूरा हो? अल्लाह पाक रोजी देता है, तू हवा में उड़ाता है, बदमाशियों में उड़ाता है, लोफरी में पैसे को उड़ाता है। आज मुसलमान का जहन तो देखो कि वो नमाज की कदर नहीं, रमजान की कदर नहीं, कुरान की कदर नहीं, और फिर मरते हुए कहते हैं या अल्लाह हम मुसलमान और हम मर रहे हैं। तो मरेंगे कैसे नहीं? कौन साथ देगा जब तुम किसी के बनोगी नहीं, तुम्हारे साथ कौन लगेगा? भाई किसी का कंटैक्ट अमेरिका से है, किसी का ताल्लुक अमेरिका से, किसी का ताल्लुक रूस से, किसी का चाइना से, किसी का फ्रांस से, मुसलमान का खुदा से। जब मुसलमान का ताल्लुक खुदा से हट गया, अब चाहे ये इसराइली मारे, यहूदी मारे, अमेरिकी मारे, रूसी मारे, कोई भी मारे, वो तो मारेगा। आज हमने मिजाज बदल दिया, तबीयतें बदल गई, माहौल और माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया, छोकरों की ज़हनियत खराब हो गई, नौजवान तबाह हो गया। तुमने बच्चों को मस्जिद की तरफ लगाया नहीं, कॉलेज और स्कूल के माशरे ने, टेलीविजन और गंदे माहौल ने बेड़ा गर्क कर दिया घरों का। शर्म आनी चाहिए। माँ बाप डूब के मर जाए, वो माँ बाप जिनकी औलाद रात दिन बकवास करते फिल्म देखती फिरती है, तुम क्यों नहीं मना करते? पहले चश्म पोशी से काम लेते हैं, कोई गल नहीं जी, मुंडा खुंडा है, जदों मुंडा पे सोटा सिर ते मारदा फिर रोंदे, फिर भी आख्या करो ना कोई गल नहीं, एक सोटा मां के सिर विच मार गया, मुंडा खुंडा है। छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद की तरफ नहीं लगाते। चलो नमाज जनाजा बच्चे सीख जाएंगे, चलो कुरान करीम पढ़ जाएंगे, चलो पांचों कलमे याद कर जाएंगे, चलो नमाज सही सीख जाएंगे। बच्चों को दीन की तरफ लगाने का माहौल नहीं रहा। बुनियाद गलत होगी तो इमारत सारी गलत जाएगी। इसलिए खुदा कहता है कि तुम काफिरों को तो कहते हो हम मुसलमान हैं, यहूदियों के मुकाबले में कहते हो हम मुसलमान हैं, ईसाइयों के मुकाबले में कहते हो हम मुसलमान हैं, हिंदुओं और सिखों के मुकाबले में कहते हो हम मुसलमान हैं, और जब तुम्हें देखा जाए तो तुम यहूदियों से भी आगे, ईसाइयों से भी आगे, हिंदू सिखों से भी आगे। चलो मेरी बात नहीं मानते, इकबाल की तो मानो। डॉक्टर इकबाल कहता है यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान हो तुम, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान हो तुम, मालिक मिस्र हो, हाकिम ईरान हो तुम, और इतना तो बताओ क्या मुसलमान भी हो तुम? ये तो पहले बताओ कि तुम मुसलमान भी हो कि नहीं। मुसलमान यूं हुआ करते, आंख मुसलमान वाली नहीं, जुबान मुसलमान वाली नहीं, हाथ मुसलमान वाला नहीं, दिल मुसलमान वाला नहीं, नीयत मुसलमान वाली नहीं, ये मुसलमानी है। सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाह ताला की करोड़ रहमतें नाजिल हो हजरात सहाबा इकराम की कब्रों पे। दरबार रिसालत है, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब थे वो लोग जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा करते थे। कानों में आवाज आती थी मुस्तफा करीम की, दीदार होता था इमामुल अंबिया का। कितने खुश नसीब थे ये लोग। जंग से वापस आए सहाबा इकराम, एक लड़की को पकड़ के लाए जो लड़ने आई थी, कुफार के साथ मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करने आई। मैदान जिहाद में से सहाबा इकराम पकड़ के लाए, कैदी है, काफिरा औरत है, गैर मुस्लिम है। शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में लाके बिठा दिया। नंगे सर है, नंगे मुंह है, नंगे हाथ पैर हैं। अल्लाहू अकबर, कभी आपने सोचा नहीं कि तू कितने बड़े नबी का उम्मती या कितने बड़े सरदार का गुलाम है।
رحمت والی چادر اتار کر فرمائی او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں ٹھیک ہے لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر لانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے، پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن، میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کریں؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کی پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دونوں جوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے، مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو۔ یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا،
خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا اور بے شرم قوم، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں۔ چکلے چل رہے ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں، جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماجایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے، وہ تو ماجایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں۔ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے۔ ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا۔ انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی۔ بھائی کہتا ہے بہن کو توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے۔ کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے۔ بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ خزانہ لوٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں، مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا۔ بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت اور خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگی دو وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا، دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی، میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے۔ بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ میں نے کلمہ دو وجہ سے نہیں پڑھا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا، تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا۔
اس لیے میں نے نہیں پڑھا. تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے مجبور کر کے کلمہ پڑھایا اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے. مزہ تو اب آئے گا نا, یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی. اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی, کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں, دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے. میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے, اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے, وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا, جو گیا قربان ہو گیا. چلو چلتے ہیں. دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں. وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے. ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں, پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے. جب مرضی آئی نماز پڑھ لی, جب مرضی آئی زکات دے دی, جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا, جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا, مرضی آئی چوری کر لی, مرضی آئی ٹھگی مار لی. اس کا نام دین نہیں ہے, اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے. اس لیے قرآن کریم نے للکار کی کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو, دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو, حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی. افلا تعقلون, سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے جائے؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے. اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة. اگر تکلیف آئے, پریشانی آئے, کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو. یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا, اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا. چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو, کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی. تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی. اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے, جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے. اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی, آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں, نماز مشکل نہیں, نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں, مگر ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں, جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے, ایک دن قبر میں جانا ہے, حشر نشر نے بھی آنا ہے, قیامت نے بھی آنا ہے, جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے. اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین, ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں, اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا. صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے. گنجان باغ ہے کھجوروں کا, کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے, صحابی نماز پڑھ رہا ہے. ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, گنجان باغ ہے, وہ نکلنا چاہتا ہے, پرندے کو راستہ نہیں ملتا. تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی. دوران نماز صحابی کی نظر, وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر کبھی ادھر, صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی, نماز میں بھول گیا. بس اتنی سی بات ہوئی, آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو, جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا.
ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا۔ کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ اکرام ابھی زندہ ہیں، افریقہ کے گھنونے جنگل میں بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا۔ بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ۔ کمانڈر نے اسے حکم دیا، تو 2 رکعت وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، اور ناگ وٹھوؤں، اور سانپ بیچھوؤں، اور فلاں جانوروں، اور فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں۔ ماشاء اللہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ۔ اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیاڑوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے جاؤ پاگل خانے میں۔ مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا بھی اس کی مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تاریخ شاہد ہے، گیبن مورخ انگریز لکھتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی مچ گئی، جانوروں میں شور مچ گیا، چیتے، بھگیاڑ اور طوفان مچ گیا، شور مچاتے ہوئے تمام کے تمام نے جنگل خالی کر دیا۔ مسلمان، جب تیرے اندر ایمان تھا، جب تیرا قرآن پہ ایمان تھا، جب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا، جب تیرا حضور کی رسالت پہ ایمان تھا، جب اللہ کی توحید پہ تیرا ایمان تھا، اور تیرا مقابلہ شیر نہیں کر سکتا تھا، تیرا مقابلہ چیتا نہیں کر سکتا تھا۔ آج ایمان پلے ہے نہیں، آج تو ڈر کے مارے مر رہا ہے اور مرے گا۔ ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا، اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا۔ دیکھتا کیا صحابی سامنے سے شیر آیا، صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا۔ اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، سامنے ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب، بہت خوبصورت آسان انداز میں آپ لوگوں نے بیان سماعت فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات آپ تک بر وقت اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان قاری حنیف ملتانی صاحب نے بیان کیا ہے، آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہے۔ ایک اللہ کا ولی اور ظالم بادشاہ کا واقعہ اور نیک بزرگوں کی کہانی، بہت خوبصورت بیان تھا دوستو۔ اس بیان میں اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگوں کی شان کے حوالے سے آپ لوگوں نے بیان سماعت فرمایا۔
دوستو بہت ہی دلچسپ واقعات تھے اس میں اللہ والوں کی شان کے حوالے سے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ گئے ان کے کیا ہی کمالات تھے، اور ان کو دنیا میں بھی عزت ملی اور کل قیامت میں بھی ان کو عزت اور ان کا مقام بلند ہوگا۔ صحابہ کرام ایک جنگ پر گئے اور وہاں جنگ پر کفار کے ساتھ مقابلہ تھا، تو کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے جب وہاں فتح کی اور مال غنیمت اکٹھا کیا تو وہاں کچھ قیدی بھی ملے اور ان کو قید کر لیا گیا، اور ان میں سے ایک کافروں کی ایک لڑکی بھی تھی جو اس وقت جنگ کے لیے آئی تھی، مسلمانوں کے خلاف آئی تھی، مسلمانوں اسلام کے خلاف آئی تھی، اللہ اور اللہ کے محبوب کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئی تھی۔ جب صحابہ کرام نے اس لڑکی کو پکڑا تو ادب کے تقاضے سے اس عورت کو جو بھی عزت دی جاتی ہے وہ دی، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی بد اخلاقی نہ کی، اور کسی قسم کی کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جو اسلام میں جو اسلام منع کرتا ہے۔ تو باقی قیدیوں کو بھی لایا گیا اور اس لڑکی کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جو کافروں کے ساتھ مل کر آئی تھی، اسلام کے خلاف آئی تھی، آپ کے خلاف آئی تھی اور ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئی تھی، تو یہ اب لڑکی قید ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس لڑکی کے سر پر سر ننگا تھا، پاؤں ننگے تھے، ہاتھ ننگے تھے، یعنی کوئی بھی کسی قسم کا پردے کا انتظام نہ تھا، کیونکہ وہ کافرہ تھی اور وہ اپنے ہی لباس میں آئی تھی اور ویسے ہی وہاں بھی موجود تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا اپنی چادر دے کر کہ یہ لو اور اس کے سر پر ڈال دو، قربان جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عظمتوں، برکتوں، شانوں والی اور کیا ہی کمالات والی چادر جو اس کافرہ لڑکی کے سر پر گئی ہوگی تو اس کے بھی کیا مقدر ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ کافروں کی لڑکی ہے اور اسے خود بھی یہ معلوم تھا کہ میں دوپٹہ کروں یا نہ کروں، مگر اس نے نہیں کیا، اور یہ تو ہماری مخالف ہے، ہمارے خلاف جنگ لڑ رہی تھی، اسلام کے خلاف لڑ رہی تھی، آپ کے اور آپ کے خدا کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی، تو آپ اتنی برکتوں والی چادر اسے دے رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ لڑکی کافروں کے درمیان بھی ننگے سر رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ننگے سر رہے، صحابہ کرام کے سامنے ننگے سر رہے، تو ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کیونکہ وہ کافر ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس وجہ سے ہمیں یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم عزت کریں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے جس کی بھی ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر دی، اور جب اس لڑکی نے دیکھا کہ آپ نے اپنی چادر دیکھی تو وہ بہت ہی متاثر ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی سے کہا، حالانکہ تھی وہ قیدی، آپ جو بھی اسے سزا دیتے وہ اسے ماننی ہی پڑتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی دکھائی اور یہ سبق دیا کہ رحم کرنا چاہیے اور کسی مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب کفار صحابہ کرام کو یا اگر کسی مسلمان کو پکڑتے تو وہ بہت اذیتیں دیتے اور وہ کہتے کہ اپنا اسلام چھوڑ دو تو تب ہی ہم آپ کو چھوڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بھی بات نہ کی، بلکہ اس کو اتنا متاثر کیا کہ اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور قدر بڑھ جائے اور رحم دلی کی بات ذہن میں آئے کہ کتنے ہی مسلمان رحم دل ہوتے ہیں اور ہماری عزت کرتے ہیں، چاہے کافروں کی بیٹی تھی مگر پھر بھی بیٹی سمجھ کر ننگے سر نہ رکھا اور اپنی چادر دے دی۔ تو جب اس لڑکی سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، حالانکہ قیدی سے کوئی بھی نہیں پوچھتا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تمہیں کیا سزا دی جائے، تو
उस लड़की ने कहा कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, हम आपको छोड़ देंगे। आपने दो सहाबा की ड्यूटी लगाई और कहा कि बड़े एहतियात से अमानत के तौर पर यह लड़की को उसके घर पहुंचा दो, और ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि किसी किस्म का इसको सफ़र में नुकसान गिला शिकवा ना हो कि इन्होंने मेरे साथ कोई ज़्यादती की है या किसी किस्म की कोई ऐसी बात कही है कि उसे मालूम हो कि वो कैदी थी। तो उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि वो कैदी है, मगर एहतियात के साथ इसकी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इसको घर पहुंचा दो। तो सहाबा कराम, दो सहाबा कराम की ड्यूटी लगी और सहाबा कराम ने उसे बिल्कुल खैर व आफ़ियत से घर पहुंचा दिया, अपने घर पहुंचा दिया। जब वो अपने घर पहुंची तो उसके भाई ने पूछा कि बताओ क्या हुआ, मैंने सुना है तुम कैद हो गई थी मुसलमानों के पास और वो तुम्हें कैदी बना कर ले गए थे। तो उस लड़की ने कहा कि हाँ, मुझे उन्होंने कैद कर लिया था। तो उस भाई ने पूछा कि अब बताओ मुसलमानों ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है। तो वो लड़की बहुत ही गमगीन हो गई और कहा कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुसलमान मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। तो उन्होंने मेरी सोच से भी ज़्यादा मेरे साथ अच्छा सलूक किया है, बल्कि मुझे अपनी ही बेटी समझकर मेरे साथ रवैया अख्तियार किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरानी नूरानी चादर भी मुझे दे दी ताकि मैं नंगे सार ना रहूं, और मुझे बिल्कुल खैर व आफ़ियत से घर पहुंचाया। और उन्होंने मुझसे ख़ुद ही पूछा कि तुम क्या चाहती हो। तो मैंने कहा कि मुझे घर पहुंचा दो। तो उन्होंने मुझे घर पहुंचा दिया और दो सहाबा कराम की ड्यूटी लगाई कि इसे किसी किस्म की कोई सफ़र में परेशानी ना हो। तो उस भाई ने पूछा कि क्या किसी किस्म की कोई तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं, मेरे साथ हालांकि दो सहाबी थे, मगर ऐसा लगता था कि ये दोनों आँखों से अंधे हैं, कभी भी पूरे सफ़र में इन्होंने मेरी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। तो मैं बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। तो भाई ने कहा तो फिर तुमने क्या उसे, उन्होंने तुम्हें ज़बरदस्ती कलमे पढ़ने का तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला। तो फिर भाई ने कहा कि तुमने कलमा क्यों नहीं पढ़ा, इतनी अज़मतों और शान वाली हस्ती के सामने से तुम होकर आई हो, इतने कमालात तुमने अपनी आँखों से देखे, मगर तुमने कलमा नहीं पढ़ा। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैंने दो वजह से कलमा नहीं पढ़ा। एक तो ये बात थी कि मैंने सोचा कि अगर मैं आपको अब यहाँ कलमा पढ़ूँगी तो मेरा भाई शायद सोचेगा कि इन्होंने इससे ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाया है। और दूसरी बात ये थी कि मैंने कहा कि अगर मैं कलमा पढ़कर जन्नत में जाऊँ, ये ना हो कि मेरा भाई रह जाए और वो क़यामत के दिन दोज़ख में जाए। तो ऐसा मैंने सोचा कि हम इकट्ठे ही आएंगे और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरकर आपका कलमा भी पढ़ेंगे और मुसलमान भी हो जाएंगे। तो उस भाई ने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। फिर वो दोनों गए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। फिर उन्होंने कलमा भी पढ़ा और इस्लाम का साथी बन गए। तो बहुत ही दिलचस्प वाक़या था, बहुत ही खूबसूरत बयान था कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। और एक जो बहुत ही अच्छी बात कारी हनीफ मुल्तानी साहब ने की इस बयान में कि नमाज़ों का कैसे पता चले कि हमारी कबूल होती हैं या नहीं। कुछ बाज़ लोगों के जहन में यही ख्याल आता है कि हम जो नमाज़ पढ़ते हैं क्या वो कबूल होती है या नहीं होती। तो हदीस शरीफ के हवाले से और एक अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग ने इस बात को बयान किया है कि अगर हमारी नमाज़ों का कैसे पता चलेगा कि हमारी कबूल हुई हैं या नहीं हुई। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर तुम फजर की नमाज़ पढ़ते हो और फिर बाद में अगर तुम्हारा दिल अगली नमाज़ पढ़ने को कहता है तो फिर यही समझो कि तुम्हारी नमाज कबूल हो गई। अगर तुमने फजर की पढ़ी और ज़ोहर के वक्त तुम्हारा ख़ुद दिल करता है कि मैं नमाज़ पढ़ूं तो तुम्हारी नमाज वो कबूल हो गई है। और अगर तुमने ज़ोहर की पढ़ी है और तुम्हारा दिल असर के नमाज के लिए तड़पता है और तुम्हें दिल में ख़्याल आता है कि असर की नमाज़ कब होगी, अज़ान कब होगी और मैं नमाज़ पढ़ूँगा, तो तुम्हारी फिर वो ज़ोहर की नमाज़ वो भी कबूल हो गई है। और अगर तुम्हारी असर के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने को दिल कहे तो तुम्हारी नमाज़ कबूल हो गई है। और मगरिब के बाद अगर तुमने इशा की नमाज़ अपने दिल से और रूह से पढ़ी, शौक़ से पढ़ी, तो फिर तुम्हारी नमाज़ वो कबूल हो गई है।
تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا اگلی نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو پھر یہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی توفیق سے ہم اگلی نماز کو ہمارا دل کر رہا ہے اور ہماری پچھلی نماز ضرور قبول ہوگی، تو نماز بھی پڑھیں اور دین کی تمام باتوں پر، شریعت کی باتوں پر عمل کریں تاکہ قیامت کے دن بھی ہمیں عزتیں ملیں اور اس جہان میں بھی ہمیں عزتیں ملیں۔ تو دوستو آپ سے لیتے ہیں اجازت، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔